الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة اشیاء صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھی، آپ حضرات روز بروز مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی کے گزر جانے کا، انتقال کا اعلان ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان گزر گیا، کوئی بوڑھا گزر گیا، کوئی لڑکا گزر گیا، کوئی عورت گزر گئی، کوئی ماں گزر گئی، کوئی بیوی گزر گئی۔ تو یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک عرب کے بعد سے کل تک جتنے لوگ بھی اس روئے زمین پر تشریف لائے اور لائیں گے، سب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی حیات، اپنی زندگی اچھی یا بری، اعمال صالحہ کے ساتھ یا اعمال سیئہ کے ساتھ اس روئے زمین پر گزار کر اپنی مدت حیات پوری کر کے موت کے پنجے کے شکار ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انبیاء، صلحاء، علماء، فقہاء اور عرفاء، اصفیاء، اتقیاء، شہنشاہ، وزراء، اغنیاء، جہلاء، جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئے، سب کے سب لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے، کوئی ایسا نہیں بچا۔ اسی لیے ساری چیزوں میں اختلافات ہوتا ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن موت کے آنے میں، مرنے میں کسی بھی مذہب و ملت کا اور کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ہاں مرا جا سکتا ہے، موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ سب متفق کہ جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو مرنا ضروری ہے۔ ہر ذی حیات، ہر جو ہے زندگی والے کو، ذی روح کو اللہ نے موت عطا کی ہے، لیکن اپنے وقت پر آئے گی۔ کوئی ایسا نہیں جو بچ جائے۔ جتنے حکمراں دنیا کے اندر آئے، ایسی ایسی بادشاہت کرنے والے کہ جن سے بات کرنا کسی کی ہمت نہیں، جن کے ہاں جانا کسی کی جرأت و ہمت نہیں، آنکھ سے آنکھ ملانا کسی کی ہمت نہیں، ایسے شہنشاہ، ایسے بادشاہ جو ایسے محلات میں رہا کرتے تھے جہاں پر محافظ بھی ہیں، باڈی گارڈ بھی ہیں، فوج بھی ہے، اور ان کو بھی موت نے کچل دیا۔ موت سے وہ بھاگ نہیں سکے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا۔ دنیا کا جاؤ جلال، جاؤ حش، مال و دولت، زمین، جائیداد، مکانات، محلات، سماج، معاشرہ سب چھوٹ جائے گا، اور آدمی
خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ اسی لیے سکندر بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری موت ہو جائے تو ہمارے ان دونوں ہاتھوں کو ہمارے کفن سے نکال دیں۔ وزراء نے، مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اگر آپ ایسی وصیت فرماتے ہیں تو دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ بھیک منگا۔ یہ چاہتا تھا کہ جیسے اور ملکوں کو میں نے فتح کیا ایسے ہی اور ملک ہمارے ہاتھ میں دے دیے جاتے، دنیا یہ سمجھے گی۔ لیکن سکندر کچھ اور سمجھتا تھا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جس نے کتنی زمینوں کو، کتنے ملکوں کو فتح کر لیا، لیکن وہ انتقال کے وقت میں وصیت کرتا ہے کہ ہمارے ان دونوں ہاتھوں کو ہمارے کفن سے باہر کر دیا جائے۔ وصیت کے مطابق ان کے مشیروں نے، وزراء نے ان کے ہاتھ کو باہر کر دیا، اور ہاتھ ایسے ہی کیے ہوئے تشریف لے جا رہا ہے۔ بادشاہ نے بتایا کہ جو تم نے کہا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہاتھ نکالنے کا یہ ہے کہ دنیا دیکھے کہ اتنی بڑی شہنشاہیت کا مالک، جس سے بات کرنا، جس کے سامنے آنا ہر آدمی تھراتا تھا، کانپتا تھا، جاہو جلال بام عروج پر، مال و دولت کے انبار، جاہو حشم کا مالک، لیکن آج اس زمین سے، اس روئے زمین سے جاتا ہے تو دنیا دیکھے کہ سکندر خالی آ جائے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک سکہ بھی ہاتھ پر موجود نہیں ہے۔ ساری دنیا چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، خادم کو چھوڑ کر، مال و زر چھوڑ کر، ملک اور صوبے سب چھوڑ کر دنیا سے ہاتھ پسارے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ دنیا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ جب وہ منزل آ جائے گی، وہ وقت آ جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی، تو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ ٹال نہیں سکتے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، کوئی عالم نہیں بچا سکتا، کوئی بزرگ نہیں بچا سکتا، اس کو اس وقت میں رخصت ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں، دنیا سے دل زیادہ نہ لگایا جائے، اور دنیا سے دل نہ لگنے کی ایک صورت ہے، کاروبار کیجئے، کھائیے پیئے، سب اللہ کی نعمت ہے، لیکن موت کی یاد، موت کا استحضار ہمیشہ ہونا چاہیے۔ موت جس کو یاد ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس زمین میں لیٹنا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ اللہ کے حضور میں جانا ہے، مر جانا ہے، اور جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند، دانا، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے آپ برائیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، ظلم و زیادتی سے بچیں گے، حق تلفی سے بچیں گے، ناانصافی سے بچیں گے، بہت ساری چیزوں سے موت آپ کو بچا دے گی۔ اور جس کو موت کا خیال ہی نہیں کہ ہمیں کبھی مرنا بھی ہے، تو وہ سب گناہ کر سکتا ہے۔ اس کو موت کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں، عذابات الہی کا ڈر نہیں، اللہ کے قہر و جلال کا ڈر نہیں، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
سب کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، سب کے ساتھ بے احترامی کر سکتا ہے، سب کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو موت نام کی چیزیں دی اور موت سب کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ کوئی بھی فرد، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو موت اپنی آغوش میں لے لے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العالمین نے ان کی ذریت کی تمام صورتیں پیش فرمائیں۔ جتنی بھی اولاد آدم علیہ السلام کی نسل سے اور ان کی پشت سے پیدا ہوں گی، جن میں انبیاء کرام ہیں، انسان ہیں، اللہ نے ان کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ کہا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہاری نسل سے کتنے لوگ پیدا کیے جائیں، اور ان میں یہ انبیاء کرام ہیں جو اپنے اپنے وقت میں نبی کے منصب پر فائز کیے جائیں گے۔ تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سب کی عمریں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی عمریں 2 آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتے ہیں۔ 2 آنکھوں کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے، اسی میں تمام انسان کی عمریں لکھی ہوتی ہیں۔ کتنے سال انسان زندہ ہوگا، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ تمام لوگوں کی عمریں پیشانی میں، یعنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنے باروشن، اتنا روشن چہرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دیجئے۔ کہا ہماری تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ 40 سال لکھ دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر، روشن چہرہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہماری عمر آپ نے 1000 سال لکھی ہے، 60 سال ان کو اس میں سے عنایت فرما دیں تاکہ یہ 100 سال زمین پر زندہ رہ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اپنی عمر کا 60 سال کا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیجیے، لیکن آپ کی عمر کم ہو جائے، یعنی 940 سال۔ کہاں اللہ تعالیٰ منظور ہے۔ 940 سال گزر گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حضور میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ابھی تو ہماری 60 سال عمر باقی ہے، 940 سال ہوئے ہیں اور اللہ نے ہماری عمر 1000 سال لکھی ہے۔ کہا اے نبی آپ صحیح فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کی عمر 1000 سال لکھی ہے، لیکن آپ نے 60 سال عمر حضرت داؤد کو عنایت فرما دی۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ ہم نے اپنی عمر کسی کو دے رکھی ہے۔ تو ملک الموت نے یاد دلایا، کہا یہ یاد آیا کہ میں نے اللہ کے حضور میں اپنی 60 سال کی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرما دی۔ کب آپ کی زندگی ختم ہو چکی، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض فرما لی اور 940 سال کی حیات طیبہ میں آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت نے نہیں چھوڑا۔ جس وقت لکھا ہوگا، کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کیسے واقع ہوگی، کب واقع ہوگی، کہاں واقع ہوگی۔ آدمی بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، موت آیا، موت آئی اور اس کو چنگل میں لے لیا، روح ختم۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہم پورا کھانا کھا پائیں گے یا نہیں کھا پائیں گے، موت نے اپنے پنجے پر مارا
اور وہ اس کا شکار ہو گیا، روح غائب۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے لکھتے عبادت کرتے رکوع کرتے سجدہ کرتے قرآن پڑھتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی لکھا ہوگا اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ نہ ایک سیکنڈ یا ایک جو ہے تھوڑا آگے نہ تھوڑا پیچھے، اسی وقت پر موت اپنے چنگل میں لے لے گی اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو موت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ یہ موت ہے، کیونکہ جتنے اعمال انسان کرتا ہے، نماز، قرآن، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، قربانی، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین سے ملاقات اس وقت ہوگی جب انسان کے اوپر موت طاری ہو۔ یہ مومن کا تحفہ کہ اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ رب العالمین نے ذخیرہ آخرت بنا رکھا ہے۔ آخرت کے خزانوں میں فکس ڈپازٹ ہے کہ وہ وہاں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن ملے گا کب؟ جب آدمی موت کی راہوں سے گزرے گا۔ موت سے گزر کر جب آدمی پہنچے گا تو وہ سب چیزیں اس کے سامنے پیش ہو جائیں گی۔ یہ تمہاری نماز، یہ تمہاری زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عبادت، ذکر، تلاوت، سب نیکیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہاری قربانیاں سب موجود ہیں۔ تو یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوتا، صاحب اعمال نہیں ہوتا، اچھا عمل نہیں کرتا، تو وہ موت سے گھبراتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھی بھاگو گے موت کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ تمہیں پنجہ مار دے اور تمہیں اپنے چنگل میں لے دے۔ آدمی کی حیات کا کچھ پتہ ہے؟ بیٹھا بیٹھا آدمی مر جاتا ہے، بات کرتے کرتے آدمی مر جاتا ہے، اچانک انسان مر جاتا ہے جس کو ہارٹ فیل کا ہے۔ کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن عقل مندی، دانائی، ہوشیاری، چالاکی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ روز اپنی موت کو یاد کرے بھی اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، نیک عمل کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر و تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ آخرت کا ذخیرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم آگے بھیج دو گے وہ تمہارا مال ہے، جو چیز تم چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہاری اولاد کی وراثت ہے، یہ ان کا مال ہے۔ تمہارا مال آگے جا چکا اور تمہارے وارثین کے، آپ کے جو اموال ہیں وہ سب تمہارے پیچھے موجود ہیں۔ جو کچھ اپنے ہاتھ سے ہم بھیج دیں گے، خرچ کریں گے، وہ ہمارا، اور جو کچھ ہم خرچ نہیں کریں گے یہ ہمارا خسارہ، نقصان ہے۔ تو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے ایک ہی پیسہ صحیح، ایک ہی دانہ صحیح اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے رہیے، تاکہ ہمارا بینک بیلنس قیامت کے دن اچھا خاصا ہو جائے، اچھی خاصی نیکیاں ہو جائیں، ورنہ جو کچھ ہم چھوڑ کر کے جائیں گے وہ سب اولاد کا ہوگا۔ اسی لیے مرنے کے قریب جب انسان ہو جاتا ہے تو شریعت نے پابندی عائد کر دی کہ اب آپ کو خرچ کرنے کا اور جو ہے اپنے ہاتھ سے لٹانے کا اختیار حاصل نہیں، کیونکہ قریب آپ جو ہے اللہ کے حضور میں پہنچیں گے۔ اس لیے آپ چاہیں گے کہ اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اب یہ آپ کے وارثین کا حصہ ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے کیوں نہیں دیا، آج کیوں دیتے ہو؟ اس لیے
کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم کو مر جانا ہے، بچنا نہیں ہے، چند ہی منٹوں کا مہمان ہوں، اس لیے ہمارے خوف کے ڈر کے خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب اللہ نے اتنی حیات بخشی تھی، صحت بخشی تھی، تندرستی بخشی تھی، عقل و شعور بخشا تھا، تو اس وقت میں گل چھڑے اڑا رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، عیش کر رہے تھے، اور آج جب یہ وارثین کا حق بنتا ہے تو اس میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار، اب تمہیں پابندی، تم خرچ نہیں کر سکتے، اب یہ ان کا ہو گیا۔ یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں۔ عقل مند انسان اپنی موت سے پہلے صحت میں بھی، بیماری میں بھی، اچھائی میں بھی، تنگی میں بھی، اور جو ہے خوشحالی میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آخرت میں بہت بڑا بیلنس ہو جائے گا، بہت بڑی نیکی کا انبار ہو جائے گا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے کتنا خرچ کیا ہم کو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کیا ایک ایک پائی جمع ہوگی، تب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کتنی رقمیں خرچ کی تھیں، اور آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم کو اور خرچ کرنا چاہیے۔ تو موت کسی انسان کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے نوجوانوں سے بھی ہماری گزارش ہے، ادھیڑوں سے بھی گزارش ہے، بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ دنیا کی طرف سے دل موڑو، تھوڑا اللہ کی طرف جوڑو اور بڑھو، تاکہ ہم اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، دنیا کی غفلت میں اور دنیا کی خوشحالی میں، ہاہا میں وقت اپنا ضائع مت کرو۔ اب دیکھ لیجئے کہ اب کوئی آدمی بستر مرگ پر بیمار نہیں پڑتا، زیادہ مدت تک نہیں رہتا، اللہ اس کی جو ہے فوراً 2-3 دن کے اندر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، اچانک اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ پہلے کے لوگ تھے 1-2 سال جب بستر پر پڑے رہتے تھے، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا تھا، گناہوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اب ویسی شکلیں کہاں نظر آتی؟ خال کسی گھر میں کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو بستر مرگ پر سالوں سے پڑا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے کتنے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے، معاف فرما دیتے۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہ موقع نہ مل سکے، ہم کو وہ تیاری کرنا چاہیے، ہم کو اس کے لیے مستعد ہونا چاہیے، ریڈی ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آئے تو ہم بے خوف و خطر اللہ کے حضور میں پہنچنے والے بن جائیں۔ تو موت کا یاد، استحضار ہر انسان کو، ہر ذی شعور کو، ہر عقل مند اور ہوشیار اور دانا انسان کو رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء کرام میں جلیل القدر، عظیم القدر پیغمبر، اللہ رب العالمین نے ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ بھیجا۔ آدم علیہ السلام بہت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر، بہت غصے والے پیغمبر، کہ ہر آدمی کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے اپنا جلال عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ کسی کا ملے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی امت کا، ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ تو وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور میں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے، مجھے آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گیا، ایک تھپڑ رسید کر آنکھ پھوٹ گئی، کیونکہ نبی کی مار کو کوئی فرشتہ بھی برداشت نہیں کر پایا۔ نبی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر دھیرے سے بھی مار دیں تو انسان مر سکتا ہے۔ فرشتے بھی کتنی طاقت قوت والے، لیکن نبی کی مار کو فرشتے بھی برداشت نہیں کرتے، آنکھ پھوٹ گئی، بار نکل گئی۔ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، اللہ نے ان کی آنکھ درست فرما دی، کہا پھر جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو
کہ اگر کسی بچڑے کے اوپر، کسی جانور گائے کی کمر کے اوپر اپنا دونوں ہاتھ رکھ دیں، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنا اس کے بعد بھی موت آ جائے گی۔ فرشتے کی جرأت ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حضور میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تھر 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 کانپنے لگے۔ کہا اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی بھی جانور کے اوپر، گائے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، دونوں ہاتھ رکھ دیں تو اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں آپ کی عمر 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ کافر کیا ہوگا؟ کافر موت آ جائے گی۔ کہا تو اتنی عمر زندہ رہنے کے بعد بھی جب مرنا ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ مر جائے؟ کہا ہماری روح قبض کرو، روح قبض کرو۔ فرشتے نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی روح قبض کر لی، اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ تو نبی کی روح قبض کرنے کے آداب ہیں، نبی کی روح قبض کرنے کے اصول ہیں، ہما شما نہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ کے کائنات سے، اس لیے فرشتے کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی سے اجازت لینا، ہمارے نبی سے پوچھنا۔ اگر وہ کہیں گے تو روح قبض کی جائے گی، نہیں کہیں گے تو واپس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، سلام فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، آپ جو ہے کہاں رہنا پسند فرمائیں گے، دنیا میں یا آخرت؟ اللہ نے پوچھا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سوال پر حضرت جبرائیل بھی تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے مشورہ فرمایا میں کیا جواب دوں؟ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، مشتاق ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں، جس کو اللہ رب العالمین خود بلانا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو ترجیح دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام جب اللہ رب العالمین ہمارے مشتاق ہیں تو دنیا میں رہ کے کیا کروں گا، ہماری روح قبض کروں گا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو اختیار تھا کہ اگر آپ چاہتے تو دنیا میں موجود رہتے، اور اگر آپ نہ چاہیں تو آخرت میں چلے جائیں۔ تو ان کے ادب، اجازت، تو ان کی اجازت سے روح قبض کی جائے گی، ان کے بغیر اجازت کے فرشتے ہاتھ میں لے جاتے ہیں۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے انبیاء کرام کا، لیکن ہما شما کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں نہیں پوچھا جائے گا قبض کروں کہ نہ کروں، کہاں رہنا چاہتے ہو، کہاں نہیں رہو گے، کچھ نہیں، فوراً کھینچا کام ختم۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہ کے اپنے کاروبار کرتے ہوئے، اپنی دکان تجارت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہیے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو نورانی بنانا چاہیے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب دنیا میں ہوتا رہے گا، لیکن چلتے پھرتے بھی ذکر ہو رہا ہے موت کی یاد میں کہ ایک دن مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی صورت، آپ کی سیرت سب بدل جائے، دنیا سے بے رغبتی ختم ہونے لگے، آخرت کی الفت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات کا جذبہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ مرتے رہے، اللہ نے عذاب کو ان کی کفن ہی سے ظاہر فرما دیا۔ ایسے ایسے شہنشاہوں کا جنہوں نے ظلم و زیادتی انتہا کر رکھی تھی، اللہ نے سب لوگوں کے سامنے وہ عذابات دکھا دیے۔ تو جو عذاب قبر کے اندر ہوگا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
کہ ہماری امت کو دنیا کے اندر رسوا نہ کرنا، ورنہ ہم لوگوں کا نہ معلوم کیا حال ہو جاتا، مرنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی، لیکن قبر میں وہ کیفیت اعمال کے لحاظ سے بدل جاتی ہے۔ نیک اعمال والے انسان کا چہرہ بہت سرخرو ہو جائے گا، اور برے اعمال والے انسانوں کا چہرہ کالا بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے کفن اور دفن کی ہے۔ انہوں نے جس کا بھی چہرہ کھولا قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ بالکل سیاہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں مروں گا، میرا انتقال ہوگا، میرا بھی چہرہ قبر میں کھول کر دیکھنا، کہیں میرا چہرہ بھی تو کالا نہیں ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز جن کی دنیا آج بھی تعریف کرتی ہے اور آج بھی نام لیتی ہے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہیں دیا کہ قبر میں چہرہ کھولنے سے پہلے ہی ان کے جنازے پر غیب سے رقعہ آ گیا، کاغذ آ گیا، پروانہ آ گیا کہ براۃ من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا۔ ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ کوئی ہمارے عبدالعزیز کا چہرہ قبر میں نہ دیکھے، اللہ نے دیکھنے سے پہلے ہی سب کو یہ اطلاع کر دی کہ یہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہے کہ براۃ من النار کا پروانہ نہ دے کر چہرہ دیکھو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جو دوسروں کا چہرہ دیکھ سکتے تھے، کہ جن کے دور حکومت میں شیر اور بکریاں ایک ٹھاٹ سے پانی پیتی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت تھا۔ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی اور کیسے اس روئے زمین پر رہتے تھے، انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت کی یاد ہمارے دل میں ہمیشہ بسا دے، تاکہ ہم لوگ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا